الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازل من إحداكن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ملت اسلامیہ کی بڑی محسن مردم ساز خواتین اللہ تعالیٰ نے اس مذہب اسلام میں جس مذہب اسلام کو خود اللہ نے کہا میں نے پسند کیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں ہی میں بہت خوبیاں ہوتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اور انسانی دنیا کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ مردوں سے بھی منفرد علیحدہ انداز میں عورتوں نے اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی ہے وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ایک عورت ہے حضرت عمران کی بیوی حنہ جن کا نام ہے، قرآن نے ان کا تذکرہ اس طرح کیا اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہ عمران کی بیوی نے کہا اللہ سے، قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا، اس عورت کا بھی تذکرہ کیا جن کا نام حنہ ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اگر آپ مجھے بیٹا دیں گے تو میں آپ کی دین کی خدمت کے لیے بیٹے کو وقف کر دوں گی، اس بیٹے سے دین کا بہت کام ہوگا۔ اللہ نے انہیں بیٹے کے بجائے بیٹی دی اور کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بھی اس جیسی بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ عورتوں میں جو خوبیاں ہوتی ہے اس مذہب اسلام کو دنیا کے تمام مذہبوں پر
اللہ نے رتبہ دیا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب نبوت لے کر آئے ہیں تو اللہ نے اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے جنہیں توفیق عطا فرمائی وہ مرد نہیں، وہ عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ عورتوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے شہید کا۔ جب کوئی انسان شہید ہوتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ، جو نعمتیں انہیں اللہ دے رہے ہیں وہ شہید اس پر بڑے خوش ہیں، ناز میں ہیں، اور اتنے خوش ہے کہ وہ دنیا والوں سے یہ کہتے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، جو اب تک نہیں دنیا سے گئے ان سے بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں، ارے اللہ کے پاس کیا انعام ہے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، ارے اللہ کے پاس تو انعامات ہے، اللہ کے پاس فضل ہے، اور جو اچھے بندے ہوتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتے۔ بہت خوش ہیں شہید، ان کا تذکرہ دوسرے پارے میں بھی ہے، چوتھے پارے میں بھی ہے۔ اللہ کو اس دین اسلام کی خاطر جسے سب سے پہلے شہادت کا درجہ دینا تھا، اللہ نے اس کے لیے مرد نہیں، اللہ نے اس کے لیے سب سے پہلے خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کیا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کی فتح کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو یہ اطلاع ملی ہے کہ ایک خاتون ہے جو کہتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کی بہن ہوں، میں محمد الرسول اللہ کی بہن ہوں، وہ خاتون یہ کہتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس خاتون کو بلاؤ جو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ میری بہن ہے۔ حضور کا ذہن منتقل ہوا اس بات کی طرف کہ جب میں بکریاں چراتا تھا تو میری ایک دور شریک بہن حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی شیمہ، جو میرے سر پر پیار بھرا ہاتھ رکھتی تھی اور بکریاں چرانے میں مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تھی، میرا لاڑ و پیار کرتی تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس خاتون کو لایا گیا، وہ خاتون چل کر آ رہی ہے، حضور کے دل میں اتنی محبت تھی اپنی بہن کی، ایک خاتون کی اتنی عزت تھی، ایک عورت کی اتنی عزت تھی کہ ہمارے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اپنے کاندھے سے چادر اتار دی، زمین پر چادر بچھائی اور کہنے لگے کہ بہن تمہارا مقام یہ ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کی چادر پر اپنے قدم رکھو اور اس پر بیٹھ جاؤ۔ اپنی چادر پر حضور نے اپنی بہن کو بٹھایا۔ یہ مقام ہے اللہ کے رسول کی نظر میں اپنی بہن کا، ایک خاتون کا۔ میں کیا بتاؤں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کتنی عزت ہے عورتوں کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سارا مال خرچ کر دیا۔ اپنی بیٹی کی جب شادی کا وقت آیا، اپنے گلے میں جو ہار تھا وہ اتارا اور اپنی بیٹی زینب کو پہنا دیا۔ ہجرت کے بعد ان کے شوہر قیدی بن گئے، قیدی بنا کر لائے گئے۔ مکہ سے لوگ اپنے رشتہ داروں کی رہائی کے لیے فدیہ بھیج رہے تھے، جان بخشانے کے لیے۔ وہ مال آیا، مال لے کر ان کے قیدیوں کو رہا کیا جا رہا تھا۔ جب حضرت زینب کے
شوہر کی رہائی کا وقت تھا تو ان کی بیوی حضرت زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے وہ ہار مکہ سے بھیجا جو ہار ان کی والدہ اور حضور کی سب سے زیادہ حضور کی نظر میں وہ بیوی جسے آپ زندگی بھر یاد کرتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گلے کا وہ ہار اور زیور تھا۔ جب وہ آیا اور وہ مال میں رکھا ہوا تھا، حضور نے جب اس زیور کو دیکھا تو حضور کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی اور آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگ گئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں، حضور نے سے پوچھا حضور کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ ہار زینب کی ماں خدیجہ کا ہے، اگر تم یہ ہار اسے واپس کر دو تو تمہارا یہ ایک حسن سلوک ہوگا۔ صحابہ نے کہا حضور ہم بہت اس پر خوشی سے راضی ہیں، اور سب نے وہ ہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہار حضرت زینب کو لوٹا دیا۔ کتنی محبت تھی حضور کو اور کتنی عزت حضور نے دی ہے۔ عورتیں آئیں ایک مرتبہ اور آ کر کہنے لگی حضور یہ کیا بات ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہی نہیں۔ حضور نے کہا کیا بات ہے، اسے کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگی قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں ایسے الفاظ اللہ اتارتے ہیں جس میں مردوں کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، مومنون کہتے ہیں، مسلمون کہتے ہیں، سب مردوں کے لفظ آتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے تو کوئی لفظ آتا نہیں۔ یہ ادھر شکایت کی ہے اور ادھر اس مہربان خدا نے فوراً قرآن پاک کی آیت اتاری جس میں عورتوں کے لیے علیحدہ الفاظ ذکر کیے۔ 22ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیت اتاری ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی، مومنہ مردوں اور عورتوں کو بھی، مجھ سے ڈرنے والی مردوں اور عورتوں کو، روزہ رکھنے والی، صبر کرنے والی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، کئی خوبیاں رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ان سب کے لیے میں نے بہت بڑا اجر اور ان کے لیے میں نے مغفرت کا سامان تیار کر رکھا ہے، میں ان کو بہت بڑا بدلہ بھی دوں گا، ثواب دوں گا اور ان سب کی مغفرت کروں گا۔ کتنی محبت ہے اللہ کو۔ تاریخ عالم بتلاتی ہے کہ آج تک دنیا میں جتنے بڑے پیدا ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا ہندوستان کے اندر سینکڑوں علماء ہوں، ان کو بنانے میں، تیار کرنے میں، علماء بنانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، سینکڑوں بڑے بڑے علماء ہیں، ان سب کی آپ تاریخ پڑھیں گے، ان کو بنانے والی عورتیں بچوں کو ماں بناتی ہے، ان کی تربیت گاہ ماں ہے۔ باپ تو گھر میں آتا ہے، سوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن 24 گھنٹے بچوں پر نظر ماں رکھتی ہے۔ ماں کے لیے، ایک عورت کے لیے اللہ کی قسم، میں اگر خدا کی قسم کھا کر یہ کہوں کہ دنیا میں اللہ نے جتنا سکون
جتنی راحتیں نعمتیں آپ عورتوں کو عطا کی ہے تو میں کہوں گا کہ بالکل یہ بجا بات ہوں گی، آپ سے زیادہ راحت میں سکون میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سکون میں اگر کوئی ہے تو وہ ایک عورت ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سکون میں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر وقت چھپی ہوئی ہے، لیکن راحت اور سکون اس سے زیادہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ جہاں عورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان آیتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو عورتوں پر کتنا رحم ہے۔ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو میری پاک دامن بھولی بھالی بندیوں پر، مجھ پر ایمان رکھنے والی بندیوں پر تہمت لگائے گا۔ اللہ اکبر، کیا میٹھا کیا پیار بھرا انداز ہے۔ علامہ اقبال تو کہتے تھے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ قرآن پاک میں اللہ نے عورتوں سے جو محبت کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مردوں سے زیادہ اللہ کو عورتوں سے محبت اور پیار ہے، اور قرآن اللہ نے انہی کے لیے اتارا ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ کیا پیار بھرا انداز ہے۔ چاند نکلتا ہے ایک ملک کے اربوں انسانوں کے لیے، ایک کی گواہی پر فیصلہ اسلام کہتا ہے ہو جائے گا۔ کبھی اگر کھلا ہوا معاملہ ہے تو دو کی گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا اگر آسمان کھلا ہوا ہے۔ لیکن اللہ رے میرے مالک، کیا محبت ہے تجھے عورتوں سے کہ اگر کوئی انسان کسی عورت کی طرف انگلی اٹھا کر یہ کہے گا کہ یہ پاک دامن عورت نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 گواہ اگر تو لائے گا تو تیری بات معتبر ہے۔ کیا اللہ کی نظر میں محبت اور معیار اور قدر ہے ایک عورت کی۔ کیوں؟ عورتوں میں ایسی خوبیاں ہوتی ہے، اگر عورتیں اپنا خرچ کرنے پر آ جائیں تو اپنے زیورات خدا کے دین کے لیے خرچ کر دیتی ہیں، اگر لٹانے اور قربان کرنے پر آ جائیں تو اپنے بیٹوں کی جانوں کا نذرانہ خدا کے دین کے لیے پیش کر دیتی ہیں۔ لیکن بات صرف ایک ہے کہ کامیاب عورت کون ہے اور ناکام عورت کون ہے۔ اگر آج اس بیان سے اتنی ایک بات اگر سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے بیان کا خلاصہ آپ سمجھ لیں۔ بعض باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اورنگ آباد میں عبد الکریم پٹیل صاحب مرحوم، جو حج کمیٹی کے صدر تھے، وہ ایک واقعہ سناتے تھے اور ہر سال سناتے تھے۔ ہم حج میں گئے 2013 میں نے بھی 1 سے 2 مرتبہ ان سے واقعہ سنا۔ وہ یہی بات کہتے تھے کہ بعض چیزیں ہوتی بہت چھوٹی ہے لیکن بہت بڑی ہوتی۔ 98 میں غالباً، یہ 97 98 کی بات ہے، مینا میں آگ لگ گئی تھی۔ آگ لگنے کے بعد جب یہاں سے جو لوگ جاتے تھے حج کو، جو چشمہ پہنتے تھے، ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ چشمے کی ڈوری آپ ضرور باندھیں۔ عادت نہیں ہوتی ہے لیکن حجاج سے کہتے تھے حاجیوں سے کہ ڈوری باندھ کر جائیں۔ جب آگ لگی مینا میں، بھگدڑ مچی، تو جن کے چشمے گر گئے، ظاہر بات وہ چشمہ اٹھانے کے لیے جھکیں گے تو نیچے گر جائیں گے، بھگدڑ مچ گئی، چشمے سب رون دیے گئے، ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اب جن کو بغیر چشمے کے نظر نہیں آتا تھا بوڑھوں کو، پریشان ہو گئے، بالآخر کہیں گرے پڑے، دب گئے، کوئی ان کو اٹھانے والا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں رہا۔ لیکن جنہوں نے چشمے میں ڈوری لگائی، ان کا دوڑتے ہوئے چشمہ گرتا تھا، پھر وہ اٹھا کر پھر اس کو آنکھ میں لگا دیتے تھے، پھر وہ نیچے چلا جاتا تھا، پھر آنکھ پر لگاتے تھے، پھر گرتا تھا، پھر آنکھ پر لگاتے تھے۔ تو عبد الکریم پٹیل صاحب مرحوم کہتے تھے کہ جنہوں نے ڈوری لگائی تھی عام طور پر وہ بھگدڑ میں بچ گئے، حادثے سے بچ گئے۔ دیکھیے، بعض چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن جان بچا لیتی۔
عورتوں کو کامیاب اور عورتوں کو ناکام بنانے میں جو بہت بنیادی چیز ہے وہ ہے ان کے دلوں کا رخ۔ یہ دلوں کا رخ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ وہ اللہ جس کی نظر میں طلاق سب سے بری چیز ہے حلال چیزوں میں، اور وہ نبی جنہوں نے طلاق پر اتنی وعیدیں بیان کی ہو، اس اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ یہ اگر آپ سے علیحدہ ہونا چاہتی ہو، طلاق چاہتی ہو، ان سب عورتوں کو پوری 9 بیویوں کو طلاق دے دو۔ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا یا ایھا النبی قل لِأَزْوَاجِکَ، کہہ دو اپنی بیویوں سے، ان 9 بیویوں سے، آخری وقت میں 9 بیویاں تھیں، اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا چاہتی ہو، تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، یہ چاہتی ہو، فَتَعَالَيْنَ، آؤ، أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں تمہیں طلاق دے کر، نکاح سے علیحدہ کر کر متاع دے دیتا ہوں اور اچھے سے اپنی زندگی سے جدا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ وحی اتاری ہے اللہ نے 21ویں پارے کے بالکل اخیر میں ہیں، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے 21ویں پارے کی۔ اللہ طلاق کے لیے کہہ رہے ہیں، اور نبی نے بھی بلایا عورتوں کو اور اختیار دے دیا، اللہ نے اختیار دیا، جاؤ تم کو میرے ساتھ رہنا رہو اور مجھ سے علیحدہ ہو جانا ہو جاؤ۔ کیا ایسی بات ہو گئی تھی؟ ایسی کون سی بات ہو گئی تھی؟ ایسا کون سا بڑا جرم ہو گیا تھا؟ کوئی بڑی بات نہیں تھی، صرف یہ بات تھی کہ عورتوں کی توجہ، بیویوں کی توجہ، نبی کے بیویوں کی توجہ دنیا کی طرف ہونے لگی تھی۔ انہوں نے نبی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اب ہمارے وظیفے میں جو ہمیں آپ روپیہ دیتے ہیں اس میں اضافہ کر دیں، اب فتوحات ہو رہی ہیں، فدق کی زمینیں آپ کو ملی ہے، حنین کی فتح ہوئی ہے، خیبر کی فتح ہوئی ہے، اور اب ہمیں جو مال ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو اب آپ کہیں گے کون سی بڑی بات ہے؟ بات یہ بڑی نہیں تھی کہ کچھ روپیہ پیسہ دے دیا جائے، بات یہ بڑی تھی کہ اگر اس کے بعد نبی کی بیویوں کا رخ اور ان کی توجہ دنیا کی طرف ہوتی اور وہ مال مانگنے لگ جاتی، پھر کل اور مانگتی، پرسوں اور مال مانگتی اور دنیا کی طرف آگے بڑھتی، نتیجہ یہ ہوتا کہ دنیا میں آگے بڑھتے بڑھتے اور دنیا کی طرف رخ ہو جانے کی وجہ سے جب دنیا کی طرف عورت متوجہ ہو جاتی ہے تو بہت بڑے اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ بس اس ایک بات پر بریک لگانے کے لیے آیت اتاری، ساری عورتوں نے آ کر معافی مانگی اور ان سے کہہ دیا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، خدا کو چاہتی ہو، وَرَسُولًا، خدا سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر آخرت سے محبت ہے تو آؤ چلو پھر وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، ہم تمہیں بہت دیں گے، بہت دیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت دیں گے تمہیں۔ یہی ہوا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے سامنے درہموں کے ڈھیر لگتے تھے، لیکن وہ سب صدقہ کر دیتی تھی۔ روزہ ہوتی تھی، یہ بھی خیال نہیں آتا تھا کہ میرے روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ ہے بھی یا نہیں۔ پھر آگے بڑھ کر خود بھوکی رہتی تھی، ہر آنے والی کو کھلاتی تھی۔ عورت میں وہ جگر ہے، وہ بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت ہے جو مرد میں بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، وہ صبر کی قوت ہے جو صبر کی قوت مرد میں نہیں ہے۔ بچے کو پالنا، ارے مرد 2 گھنٹے بچے کو سنبھال کر بتلا دے، اور رات میں آدھا گھنٹہ کوئی مرد بچے کو سنبھال کر بتلا دے۔ کتنی قوت، کتنی طاقت عورت میں اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن جب رخ اگر دنیا کی طرف ہوتا ہے نا
تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں دیولائی چوک کا، اورنگ آباد۔ ہمارے ایک دوست مجھے بتلانے لگے کہ ایک عورت موبائل میں مگن، اب یہ عورتوں کی حالت آج ہو گئی ہے جب دنیا کی طرف ان کا رخ ہو گیا ہے، موبائل میں مگن بات کر رہی ہے، رکشہ رکا، رکشے سے اتری اور بچہ رکشے میں بیٹھا ہوا ہے اور موبائل پر بات کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ رکشے والا پیچھے سے آواز دے رہا ہے، ارے تمہارا بچہ رکشے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی توجہ ہی نہیں ہے، بس موبائل میں مگن ہے، چلی جا رہی ہے۔ رکشے والا پیچھے سے بچے کو لے کر دوڑ رہا ہے، دوڑا اس تک لے جا کر دیا، ارے ذرا ادھر بھی دیکھو تمہارا بچہ رکشے میں چھوٹ رہا ہے۔ جو سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ، جس کو جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں، جب عورتوں کی توجہ دنیا کی طرف ہو جاتی ہے، موبائل میں مگن ہو جاتی ہے، خواہشات میں مبتلا ہو جاتی ہے، گندی دنیا کی الجھنوں میں جب پڑ جاتی ہے، تو اپنی زندگی کیا، اپنی جان سے زیادہ عزیز اولاد کا خیال بھی عورتوں کو پھر نہیں رہتا۔ اس لیے مفسرین نے دونوں باتیں کہی ہیں کہ عورتوں کے بارے میں قرآن میں یہ بھی ہے ان کیدکن عظیم، کہ عورتوں کا جو مکر ہے وہ بہت خطرناک، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر ضعیف ہے۔ اگر عورت کے ساتھ میں اگر شیطان مل جائے، عورت کے اندر بھی اللہ نے وہ بات رکھی ہے اس کے نفس میں، جب کبھی دنیا میں زنا ہوگا، بدکاری ہوگی، برائی ہوگی، بے حیائی ہوگی، اس کی پہلی سیڑھی مرد نہیں عورت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان ہو جاتا ہے، جاتی ہے تب بھی شیطان ہوتا ہے، آتی ہے شیطان ہوتا ہے۔ دنیا میں جب کبھی بے حیائی اور برائی ہوتی ہے، اس کی پہلی بنیاد عورت ہوتی ہے، مرد نہیں۔ کیوں؟ اگر شیطان اس کے ساتھ مل گیا اور دونوں کا مکر اگر مل گیا، ہمارے نبی نے کہا مجھے تو بڑی حیرت ہے، میں نے تو دیکھا نہیں کہ عقل میں بھی ادھوری، دین میں بھی ادھوری ہو، لیکن عقل مند سے عقل مند آدمی کے دماغ کو فیل کر دینے والی تم سے بڑھ کر کوئی ہو، میں نے تو دیکھا نہیں۔ ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازل من احداكن، اچھے سے اچھا آدمی تمہارے سامنے فیل ہو جائے۔ تو اگر عورت کا رخ اگر تھوڑا سا اگر دنیا کی طرف ہو جائے تو اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں، خود بھی تباہ ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت مٹی میں ملا دیتی ہے، شوہر کی عزت مٹی میں ملا دیتی ہے، اولاد کی تربیت نہیں کرتی ہے، شوہر کے مال کو تباہ کر کر رکھ دیتی ہے، پورے معاشرے کو بدنام کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اسلام کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اگر رخ صرف دنیا کی طرف ہو جائے۔ کیوں؟ مرد پیسوں کو بڑی چیز نہیں سمجھتا، عورت پیسوں کو بہت بڑی چیز سمجھتی ہے۔ مرد دنیا کو بڑی چیز نہیں سمجھتا، عورت دنیا کو بہت جلدی بڑی چیز سمجھتی ہے، اس کے لیے دھوکے میں جلدی آ جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کا رخ وہ اللہ کی طرف رہے، اس لیے اللہ نے اتنی سختی کے ساتھ میں یہ آیت اتاری۔ مجھے آج آپ جتنی خواتین یہاں جمع ہوئی ہے، آپ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ کے واسطے آج دھوکے میں مت آئیے۔ پوری دنیا ہم پر ایسی ٹوٹ پڑی ہے جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے۔ عورتوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، حرام کے ذریعے سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ بچت گٹ، سودی اسکیمیں گھر گھر پہنچائی جا رہی ہے۔ غیر مسلم ہندو افراد مسلم عورتوں تک پہنچ رہے ہیں بچت گٹ کے نام سے، پھر ان کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں،
پھر وہاں سے بے حیائی کی راہیں کھل رہی ہے، اور نتیجہ اور انجام یہ ہو رہا ہے کہ وہ عورت کہیں کی بھی نہیں رہتی، نہ اپنے گھر کی رہتی ہے اور نہ گھاٹ کی رہتی ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لڑکیوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، مرتد بنانے کے لیے موبائل کے ذریعے سے باضابطہ دھوکہ دیا جا رہا ہے لڑکیوں کو، کہ ان کی باتوں میں آ جائے، ان کی لالچ میں آ جائے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ نے آپ کو کتنا سکون دیا ہے، آپ ذرا سوچئے۔ آج ہر مذہب کی عورتیں کوئی اینٹ پتھر اٹھا رہی ہے، کوئی گارا کلا رہی ہے، کوئی دکان پر بیٹھ رہی ہے، کوئی آفیسز کے چکر لگا رہی ہے، کوئی پولیس میں نوکری کر رہی ہے، کوئی ایس ٹی بس میں نوکری کر رہی ہیں۔ یہ دنیا بھر کی عورتیں کما رہی ہیں، پھر گھر میں آ کر ان کے شرابی مرد کو کھلا بھی رہی ہے، بچوں کو بھی پال رہی ہے۔ یہ آج دنیا کے اور مذہبوں کی عورتوں کا حال ہے، لیکن مسلمان عورتوں کو اللہ نے اتنا سکون میں رکھا کہ گھر میں پنکھے کے نیچے، کولر کے نیچے، اے سی میں، وہ ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کر رہی ہے، ہر وقت کھانے کے لیے موجود ہے۔ شاید کچھ ایسے گھرانے ہوں کہ جن کے پاس اب کھانے کے لیے نہ ہو، کھانا بچ جائے اور ان کے پڑوسی ان کو دے دے تو وہ قبول کر لے۔ ہر گھر میں اتنا کھانے کے لیے موجود ہے کہ پڑوسی کے باسی کھانے کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے سکون میں گھر کی عورتیں ہیں، مرد دن بھر پسینہ بہا رہا ہے، عورتوں کو لا کر دے رہا ہے۔ آج مسلمان عورتوں کی پریشانی، آج مسلمان عورتوں کی پریشانی دیورانی اور جٹھانی، ساس اور ننند سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی ساری پریشانی صرف اتنی ہے، ان کا دل چھوٹا ہے، اس لیے چھوٹے بچوں کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ سارے جھگڑے اتنے ہی ہیں، یہ چار دیواری سے زیادہ ان کے جھگڑے نہیں۔ دھوکہ اس میں ہے، ہم جس چیز کو بڑی مصیبت سمجھتے ہیں، ساس، ننند، دیورانی، جٹھانی، یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر تھوڑا سا ہمارا دل بڑا ہو جائے، ہم سے زیادہ دنیا میں کوئی سکون میں نہیں۔ آج پوری دنیا جو پیچھے پڑی ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کے، اور مسلمانوں میں بھی مسلم خواتین کے۔ ان کی بچیوں کو کیسے ہم مرتد بنا دے؟ میری ماؤں بہنوں، اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے اپنی اولاد پر اتنی محنت کرو، اپنی توجہ کو اپنے گھروں میں رکھو، اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دو کہ ان کی نسلوں میں ایمان باقی رہے، ان کی نسلوں میں ایمان رہے۔ نسلوں میں آپ دنیا سے چلی بھی جائے تو اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کر دینا کہ ان کی نسلوں میں ایمان باقی رہے۔ ہمارے نبی نے کہا تھا، ایک زمانہ آئے گا، صبح میں مسلمان ہوگا کوئی اور شام میں تم معلوم ہوگا کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہزاروں بچیاں مرتد ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ہر کوئی شخص یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی مرتد ہو رہی ہے، کوئی لڑکی اگر بے حیا بن رہی ہے، تو اس کی ماں اس سے بے خبر ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر اس کی ماں تھوڑی بھی توجہ دیتی تو یہ سب حالات نہ ہوتے۔ جتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہو یا بے حیائی کے کام کر رہی ہو، اس کی سب ذمہ دار ان کی مائیں ہیں، ان کی مائیں ذمہ دار ہیں۔ مانے نہ مانے، آج نہیں اللہ کے سامنے بھی یہ جواب دینا ہے۔ اولاد ملی تو بڑی خوش ہو رہی تھی، مجھے بیٹا ہو گیا، مجھے بیٹی ہو گئی، فخر کر رہی تھی۔ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اللہ حساب بھی لیں گے، اس کا شکرانہ بھی پوچھیں گے۔ اس کا شکرانہ یہی ہے کہ بیٹیوں کی، بیٹوں کی ایسی تربیت کریں کہ کل اللہ کے سامنے بھی سر اونچا۔ مصرف رسول اللہ بورڈ کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ کی یہ محنت کی مہم ہے کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر بے حیائی، گندگی، برائیاں،
رسومات ختم ہو جائے اور ہم ایک پاک دامن عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ ایک اچھے مرد اور اچھی عورتوں والی زندگی گزارے. ہمارے جو نکاح ہوں وہ سنت کے مطابق نکاح ہوں. آج عورتوں کے اندر اتنی لالچ ہے کہ ان کی لالچ، فرمائش اور مطالبوں کی وجہ سے کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی. ارے آپ کی بھی تو اولاد ہے. اگر آپ کسی کے اولاد کے ساتھ میں عفو درگزر اور محبت کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں گے. دل بڑا کر کر ہم لینے والے نہیں ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہے جو نبی دینے والے امتی ہے، رحمت للعالمین ہے. اس لیے آج آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے معاشرے میں، گھروں میں، خاندانوں میں جو رسومات ہے اس کو خدا کے واسطے اب بند کیجئے، ختم کیجئے. لڑکیاں بیٹھے بیٹھے مرتد ہو رہی ہیں، دوسروں کے یہاں چلی جا رہی ہیں. نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ سے، ہماری فرمائشوں کی وجہ سے پورا معاملہ مشکل ہو رہا ہے. اگر اللہ نے آپ کو دولت بھی دی ہے تو آپ دولت کو دکھائیے مت، معاشرے کو تنگ مت کیجئے، مشکل مت کیجئے. غریبوں کی بیٹیوں کے لیے معاشرے کو مشکل مت کیجئے، معاشرے کو آسان بنائیے، نکاح کو آسان بنائیے. پوری قوم کی بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہیں، پوری قوم کی بہنیں آپ کی بہنیں ہیں. ہمارے مسلم معاشرے میں جتنی برائیاں ہو رہی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ برائیاں ختم. اور میں اپنے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں. یہاں بہت سے علماء بھی بیٹھے ہیں جو یہ چاہتے ہیں ہماری عورتیں بھی دیندار بن جائیں، ہمارے خاندان کی عورتیں دیندار بن جائیں. آپ خواتین بھی یہ بات سن رہی ہے. بہت پتے کی بات حضرت نے فرمائی تھی. حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر عورت کو دیندار بنانا ہے، اگر عورت کو دیندار بنانا ہے تو اس کو مصلی پر کھڑا کر دو. اگر عورت کو قرآن سے محبت ہو جائے گی، نماز سے محبت ہو جائے گی، ذکر سے محبت ہو جائے گی، اس کو سب برائیاں، بے حیائیاں کہیں جانا اس کو کہیں مزہ نہیں ہے. جب عورتیں قرآن پڑھتی ہیں، آج بھی عورتیں قرآن پڑھنے میں رمضان المبارک میں مردوں سے آگے، روزہ رکھنے میں مردوں سے آگے ہیں، تہجد پڑھنے میں مردوں سے آگے ہیں، دن بھر کے ذکر میں مردوں سے آگے ہیں. اگر یہ عورتیں مصلی پر کھڑی ہو جائیں تو یہ مردوں کو پیچھے چھوڑ دیتی. اس لیے ہماری یہ درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے دنیا کے دھوکے سے بچنے کی کوشش کیجیے. خاص طور پر موبائل کے فتنے سے عورتوں کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بڑے موبائل وہ اپنے پاس رکھے. بڑا موبائل عورتوں کے پاس ہونا یہ ان کے لیے تہمت ہے، تہمت کا ذریعہ ہے، بدنامی کا ذریعہ ہے. اس لیے میں بڑی عورتوں سے خاص درخواست کروں گا کہ آپ اپنے پاس بالکل بڑا موبائل نہ رکھیں. ضرورت ہے گھر میں سادہ موبائل رکھیے، یا شوہر کے موبائل سے بات کیجیے. بڑے موبائل میں عام طور پر فحش اور گندی چیزیں آج پھیلائی جا رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے. تہمت سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ہمیں تعلیم دی گئی. تو مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک کے اندر، آپ کو میں آخری بات کہہ کر بات سمیٹتا ہوں. آج ہندوستان میں، تھوڑی سی اس بات کو آپ غور سے سنجیدگی سے سمجھیے، آج ہندوستان میں جو اسلام سے دشمنی رکھنے والے عناصر، اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں. کیسے؟ ان کو اسلام کے خلاف جب کوئی قانون بنانا ہوتا ہے، کورٹ میں پاس کرنا ہوتا ہے کوئی بل، وہ مسلمان عورتوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے لیے قانون بنایا جائے. وہ مسلمان عورتیں ان کا علیہ کار بنتی ہیں اور وہ درخواست داخل کرتی ہیں، اور اس کے بعد میں بس اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتوں کے بڑے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں، اور مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف قانون پاس کر دیتے ہیں. اللہ کے واسطے آپ آج دشمنوں کی دشمنیوں کو سمجھیے، اپنے مسائل کو اپنے گھر میں علماء کی نگرانی میں حل کیجئے. کورٹوں کے چکر مت لگائیے.
آج عورتوں کی نادانی کی وجہ سے اس ملک میں اسلام پر تلوار آ رہی ہے، اسلامی قانون پر تلوار لٹک رہی ہے، اسلام کا دائرہ تنگ اور مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑی سازشیں کی جا رہی ہے۔ آج ملک میں بسنے والی ہر عورت کو سمجھدار ہونا، باشعور بننا ضروری ہے، حالات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کون ہمارا محسن اور ہمدرد ہے اور کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارے لیے چال کھیل کر ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو اس ملک میں ختم کرنا چاہتا ہے۔ خدا کے واسطے کہ آپ ان کا آلہ کار نہ بن جائے۔ اس لیے آج یہ تو ایک پروگرام ہوا، لیکن میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، یہاں کے علماء سے بھی، کہ شہر پیٹھن کی کوئی خاتون ایسی نہ رہے جس تک پرنسلہ بورڈ کا یہ پیغام نہ پہنچے، جس تک ہر مہینے وقفے سے یہ باتیں جن کے سامنے نہ آئیں، بلکہ ہر ایک تک یہ شعور اور بیداری کی باتیں پہنچے۔ اور آپ سے آخری بات یہ کہنا ہے کہ روزانہ بلا ناغا کچھ نہ کچھ غذا لینا ضروری ہے۔ اگر ہم غذا نہیں لیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، اور اگر بیمار ہے غذا نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے جلدی دنیا سے رخصت بھی ہو جائے۔ تو دنیا کی غذا لینا جس طرح روز ضروری ہے، اس طرح دین اور ایمان کی غذا لینا بھی روزانہ ضروری ہے۔ اور دین و ایمان کی غذا جو روزانہ لینا ضروری ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، جو روح ہے، روح اللہ کی جانب سے اسے لانے والے بھی روح ہے، نزل بہ الروح الامین، لانے والوں کو بھی روح الامین کہا گیا ہے، جو حیات ہے، زندگی ہے، ایمان میں تازگی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اسے پڑھا جاتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ ہمارے ایمان کو بڑھانے والی چیز قرآن ہے۔ پورے پیٹھن میں ایک عورت بھی ایسی باقی نہ رہے جو روزانہ قرآن پاک نہ سیکھتی ہو۔ ہر ایک کو قرآن سیکھنا ہے، چاہے وہ 70 سال کی بوڑھی عورت ہو، 50 سال کی بوڑھی عورت ہو، 25 سال کی نوجوان عورت ہو، ہر عورت کو روزانہ قرآن سیکھنا ہے۔ روزانہ ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، اس لیے بگڑ رہے ہیں، گندگی آ رہی ہے، بے حیائی آ رہی ہے، برائی آ رہی ہے۔ روز اللہ کے پاک کلام کو پڑھیں گے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ سے ڈرنے والوں کے دلوں پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کی طرف دل مائل ہوتے ہیں قرآن سے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے اچھی چیز دنیا میں جو اللہ نے اتاری وہ یہ قرآن ہے۔ اس لیے میں یہاں کے تمام علماء سے کہوں گا، آپ کی ذمہ داری ہے ہر محلہ قرآن پاک کے سیکھنے کا نظم۔ کیا بچے قرآن سیکھیں گے؟ صرف بچے قرآن سیکھیں گے؟ نماز صرف بچوں کو پڑھنا ہے؟ قرآن کا سیکھنا بچوں کے لیے بھی ہے، بڑے مردوں کے لیے بھی، انشاءاللہ ان کے سامنے بھی بات آئیں گی شام میں، لیکن بڑی عورتوں کے لیے بھی قرآن ہے۔ خدا کے واسطے اس غلط فہمی کو دور کر دیجئے کہ یہ قرآن صرف بچوں کے لیے اترا ہے، یہ قرآن ہر عورت کے لیے بھی اترا ہے۔ ہر عورت کے ایمان کا تعلق بھی قرآن سے ہے، دین کا تعلق بھی قرآن سے ہے۔ ہر عورت کو اگر دیندار اور ایمان والی بننا ہے، اس کو روزانہ قرآن سیکھنا ہے۔ اگر ہم روزانہ اچھی چیز اپنے اندر داخل کریں گے، برائیوں سے بچیں گے۔ اور روزانہ گھنٹے 2 گھنٹے کام کاج کے بعد جو بچتے ہیں، قرآن نہیں سیکھیں گے تو شیطان برائیوں میں لگا دیں۔ اس لیے علماء سے کہیے، اپنے مسجد کے امام اور ذمہ داروں سے کہیے، ہمارے لیے پڑھانے والی عورتوں کا نظم کیجیے۔ ہر محلے کے اندر 2 گھنٹے آپ کو روزانہ قرآن پاک سیکھنا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ روزانہ قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں گے، زندگی میں کتنی برکت آئیں گی۔ آپ اپنی بچیوں کو بھی اسی کام میں لگائیے، پوتیوں نواسیوں کو اسی کام میں لگائیے، تو ان کا ایمان بچے گا۔ بہرحال کچھ باتیں آج آپ کے سامنے آئیں، اور بھی انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی۔ جتنی باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دنیا کو بڑا سمجھنے سے، اس کے دھوکے میں آنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ جو نعمتیں اللہ نے دی، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ شوہروں کی بھی قدر کریں،
شوہر بھی بہت بڑی نعمت ہے، اپنے والدین کی، بچوں کی جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے ان تمام کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اعلان کرنا انشاءاللہ ابھی دعا ہوں گی۔ ایک خاتون کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ آپ سبھی خواتین اپنے اور اپنے بچوں کے آدھار کارڈ میں نام صحیح کروائیں۔ دوسرا اعلان یہ کرنا ہے کہ ایسے ہی ابھی آج بعد نماز عشاء ابوذر مسجد میں مردوں کے لیے ایک جلسہ رکھا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے، آپ خواتین سے درخواست ہے کہ آپ اپنے گھر کے مردوں کو ترغیب دے کر 8:15 بجے جو ہے ابوذر مسجد میں عشاء کی جماعت ہے وہاں روانہ کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کے بعد جو ہے آپ تمام خواتین کے لیے چائے کا نظم کیا گیا ہے، آپ اسی جگہ بیٹھ کر چائے نوش فرمائیں۔ چلو یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے اکابر بزرگان دین جو فکریں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی فکروں کو قبول فرما کر اے اللہ پوری ملت کو اے اللہ دین و ایمان اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے معاشرے کو صالح معاشرہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جتنی محنتیں ہو رہی ہے اے اللہ اس کے اندر قوت عطا فرما، پختگی عطا فرما۔ اے اللہ جتنی خواتین یہاں جمع ہوئی سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کرم سے اس پورے شہر پیٹھن کے اندر رحمت برکتیں نازل فرما، برائیوں کو، بے دینی کو، بے حیائی کو ختم فرما، اور اے اللہ دینداری کے ماحول کو عام فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔